السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کون کہتا ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو انہیں حکومتیں طاقتیں کچل کر رکھ دیتی ہیں؟ تاریخ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں تو 21 جنوری 1793 کو پیرس شہر میں عوام کا ہجوم بادشاہ کو کھینچتا ہوا شہر کے بیچوں بیچ لگے اس گیلوٹن کے پاس لاتا ہے۔ اس کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ بلندی سے ایک بہت بڑا چھرا لہراتا ہوا آتا ہے، گردن پر گرتا ہے، خون کے چھینٹے اڑتے ہیں اور بادشاہ کا سر ہجوم میں لوگوں کے پاؤں کی ٹھوکر میں ہوتا ہے۔ ایک مفلوق الحال شخص اس کے خون میں انگلی ڈبو کر اس کا ذائقہ زبان سے چکھتا ہے اور زور سے پکارتا ہے، او دیکھو، بادشاہ کا خون بھی نمکین ہے۔ اس کا بڑی بڑی مونچھوں والا وزیر داخلہ روحان پیرس میں احتجاج کرتے لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا تھا۔ لوگ بھوک سے تڑپتے تھے تو کہتا تھا، شہر میں کتنی گھاس اگی ہے، جاؤ گھاس کھاؤ۔ اس کو جب پکڑ کر گیلوٹن پر لایا گیا تو پہلے اس کے منہ میں گھاس بھری گئی، پھر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ تو 2 سال پرانی کہانی ہے، لیکن صرف 44 سال قبل اپریل 1978 میں ایک بادشاہ نے تہران کی ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انتہائی متکبرانہ انداز میں کہا تھا کہ اب ایران میں کسی انقلاب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ساتھ 7 لاکھ چوک و چوبند فوج ہے، خفیہ ایجنسی ساواک ہے جو ہر قسم کے شر پسند کو زمین کا رزق بنا سکتی ہے، اور میں نے عوام کو خوشحال کیا ہے۔ میرے تحت ایک جمہوری وزیر اعظم امیر عباس ہویدا اور اس کی کابینہ کام کر رہی ہے۔ جس لمحے وہ یہ تقریر کر رہا تھا، تہران یونیورسٹی سے چند 100 طلبہ کا جلوس مرگ برشا اور مرگ بر امریکہ کہتا ہوا سڑکوں پر رواں تھا، جس کے ٹھیک 1 سال بعد شاہ ایران تو فرار ہو گیا، مگر امیر عباس ہویدا سمیت وہ تمام جرنیل جو یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم تہران میں کسی پرندے کو پر نہیں مارنے دیں گے، ان کی لاشیں سرد خانوں میں پڑی تھی۔ ایران کے انقلاب سے کسی اور نے شاید کوئی سبق سیکھا ہو یا نہ ہو، امریکی حکام اور امریکی پالیسی سازوں نے ضرور سبق سیکھا ہے۔ امریکی ایران کی طرح دنیا کے 20 کے قریب ممالک میں اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے تھے، وہاں کی فوج کی مدد سے قائم حکومتیں کرتے تھے۔ لاطینی امریکہ کے ممالک تو یوں لگتا تھا ان کی کالونیاں ہیں۔ ایران کے بارے میں بھی ان کا یہی زعم تھا کہ ہم نے فوج اور اشرافیہ کے ذریعے یہاں پر ہر انقلابی آواز کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ شاہ ایران کی 1978 کی ملٹری اکیڈمی والی تقریر کے پیچھے بھی امریکی CIA سمیت 15 خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں تھیں، جن میں لکھا تھا کہ ایران اب ایک ایسے مرن تعیش پرست معاشرے میں ڈھل گیا ہے کہ جہاں انقلاب کی سوچ کا پننا بہت مشکل ہے۔ آیت اللہ خمینی کا بیانیہ بھی صرف شاہ کے خلاف نہیں تھا، بلکہ شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف تھا، اور لوگوں نے اسے دل سے قبول کر لیا تھا، کیونکہ عوام 1953 سے امریکی مداخلت کے گواہ تھے۔ جب مقبول وزیر اعظم مصدق کو امریکیوں نے رجیم چینج کے نام پر معزول کر دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انقلابیوں نے شاہ کے محل پر بعد میں قبضہ کیا
پہلے امریکی ایمبیسی پر قبضہ کر کے 50 سفارتکاروں کو یرغمال بنایا اور یہ قبضہ 444 دن تک چلتا رہا۔ جنوری 2022 کے آغاز میں امریکہ سمیت پاکستان کی اہم خفیہ ایجنسیوں نے یہ رپورٹیں مرتب کی کہ اگر عمران خان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو پی ٹی آئی تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی اور عمران خان عوام میں اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان میں امریکہ کا سابق سفیر کیمرون منٹر کہہ چکا تھا کہ اب پاکستان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چین سے مقابلے کے لیے اب ہمارا میدان جنگ واگا سے سڈنی تک ہے، لیکن فروری میں روس کے یوکرین پر حملے نے سارا عالمی سین بدل کر رکھ دیا۔ اب امریکی چاہتے تھے کہ پاکستان میں ضیاء الحق اور مشرف جیسی وفادار حکومت ہو جسے ہم خطے میں ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ یوکرین میں وفاداریاں خرید کر حکومت بدلنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا۔ اسی طرز پر 9 اپریل 2022 کو رات 12 بجے کے قریب عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی، لیکن 10 اپریل نے امریکہ سمیت سب کو چونکا دیا۔ پاکستان کی گزشتہ تاریخ میں ایسا اچانک رد عمل کبھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ 200 سے زیادہ شہروں میں لوگ از خود بہر نکل آئے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی پاکستانی رہتے ہوں سراپا احتجاج بن جائیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے ایک وقتی ابال سمجھی، لیکن امریکیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایت اللہ خمینی کا شیطان بزرگ اور مرگ بر امریکہ والا بیانیہ اب عمران خان کی وجہ سے یہاں مقبول ہو جائے گا۔ وہ اسے مزید خطرناک اس لیے بھی سمجھتے تھے کہ ایران میں تو تحریک ایسا پروان چڑھتی رہی، مگر یہاں تو ایک دم طوفان کھڑا ہو گیا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امریکیوں نے ایران میں ناکامی کے بعد یہ سیکھ لیا تھا کہ اب صرف اسی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق بنانا ہے جو عوام میں مقبول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چلی کا ڈکیٹیئر جنرل پنوشے، جو ان کی ملٹری اکیڈمی کا تربیت یافتہ تھا اور جسے انہوں نے 1973 میں اپنی مدد سے حکومت پر بٹھایا تھا، پھر اسے جمہوری صدر بھی بنوا دیا تھا، لیکن جب عوام اس کے خلاف ہوئی تو امریکی پیچھے ہٹ گئے۔ اسے صدارتی الیکشن میں شکست ہوئی، مگر وہ آرمی چیف کے عہدے پر رہا، لیکن جیسے ہی اس نے وردی اتاری اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے امریکہ کو مدد کے لیے پکارا، لیکن امریکی تو اب اس کا ساتھ تھے، جو چلی کی عوام میں مقبول تھا اس کا ساتھ دینے والے تھے۔ وہ صحت کی خرابی کا بہانہ بنا کر لندن چلا آیا۔ چلی کی حکومت نے عالمی وارنٹ جاری کر دیے اور امریکی، جن کے لیے اس نے اپنے لاکھوں ہم وطنوں کا خون بہایا تھا، انہوں نے کان سے پکڑ کر اسے چلی کی حکومت کے حوالے کر دیا۔ امریکیوں نے شاہ آف ایران، مارکوس اور پنوشے وغیرہ کی حکومتوں کے زوال کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ اب ہم اس اسٹیبلشمنٹ سے معاملات نہیں طے کریں گے جس کے عوام میں عزت اور توقیر ختم ہو چکی ہو، یا جو اپنے فیصلے عوامی مخالفت کی وجہ سے نافذ نہ کر سکے۔ امریکی 10 اپریل سے اگست تک 5 مہینے پاکستان میں ابھرنے والی اس امریکہ مخالف تحریک کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے اخبارات نے تیسرے مہینے بعد ہی لکھنا شروع کر دیا تھا کہ امریکی پاکستان میں غلط گھوڑے پر سوار ہو چکے ہیں، اور ملک میں اگر امریکہ سے نفرت کی یہی فضا قائم رہی تو پھر امریکہ افغانستان اور ایران سے تو پہلے نکل چکا ہے، اب پورے خطے سے نکل جائے گا۔ اس خوف کے عالم میں امریکہ نے پاکستان کی حمایت کے لیے بدنام رابن رافیل کو پاکستان بھیجا، جس نے یہاں صرف اور صرف عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کی واپسی کے بعد ایسے لگتا ہے سب کچھ بدل چکا ہے۔
امریکہ میں قائم پاکستان اسٹڈی گروپ کی رپورٹ اس ہفتے آئی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، مگر وہ یہاں ہرگز کسی غیر مقبول سیاسی لیڈر یا عوام سے کٹی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، جس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کس طرح پاکستان پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور صرف وہ اس حکومت کا ساتھ دے گا جو عوام میں مقبول ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بیرونی سازشوں سے بچائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔